اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں شکیل احمد چشتی. میں ایک بہت امیر آدمی ہوں, ویری رچ, الحمدللہ, بہت امیر. I am a millionaire. I am a billionaire. I am a trillionaire. مفت and no accountability. ایک حساب ہوگا وہاں جا کے. That's the only accountable place. دنیا میں کوئی accountability نہیں. ایک امیر ترین انسان میں, میری طرح کے سب لوگ, اور زیرو جتنے بھی ہیں سارے جانور, کھرب پتی. کیوں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اور ہمارے اندر ایک ایسی چیز, ایک ایسی نعمتیں تو بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں. ایک جانور, کوئی گدھے, گھوڑے, الو, بندر, فاختائیں, کوے, چڑیاں, طوطے, ہر چیز جب تک زندہ ہے زندہ ہے. اور کس چیز پہ بلبوتے پہ زندہ ہے؟ اپنی صحت پہ. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت صحت, اور ہمارے اندر 4500 بیماریاں موجود ہیں. 4500 ایلمنٹس within us. اور اللہ تعالیٰ کی ذات, اس نے ہر بیماری کا علاج ہمارے اندر رکھا ہوا ہے. ہر بیماری کا علاج ہمارے اندر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام فرماتے تھے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک روز پوچھا, یا باری تعالیٰ, تیری اتنی بے شمار نعمتیں ہیں, اور اگر میں تیری صرف ایک نعمت مانگنا چاہوں تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, صحت. صحت سب سے بڑی نعمت ہے. اب صحت میں کیا ہے؟ ہماری ہر چیز, ہماری آنکھیں دیکھ پا رہی ہیں, صحت. ہمارے کان سن پا رہے ہیں, صحت. ہمارے دانت چبا رہے ہیں, صحت. اور دانت خراب, دانت کا درد بندے کو لے کے بیٹھ جاتا ہے. یار جسٹ امیجن, ایک دانت آپ کا درد کرنا شروع ہے, آپ سو نہیں سکیں گے. مسوڑا پھول گیا, you cannot sleep, بے چین, صحیح آپ تڑپتے رہیں. اور جا کر دوائیاں کھائیں گے, پتہ نہیں کتنی, اور انجیکشنز لگوائیں گے, دانت نکلوائیں گے, سارا کچھ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دانت بنائے, چبائیں گے, اچھی طرح چبایا جائے گا. ہمارا سلائیوا اس میں شامل ہوگا, ہمارے ایک مارسل میں, وہ اندر جائے گا, ہضم ہوگا, رائٹ. اچھی صحت ہوگی تو سب کچھ ہوگا, اچھے دانت ہوں گے تو سب کچھ ہوگا. اور یہ دانت اللہ تعالیٰ نے نعمت. آپ ایک دانت لگوائیں, ایک کراؤن لگوانے کے یار 40,000 روپے, لاکھ روپے. اچھا کلینک پہ جائیں گے تو کھال کھینچنے والے 2 لاکھ روپیہ لے لیتے ہیں ایک کراؤن بنانے کا. تو وہ 2 لاکھ روپیہ میرا ہو گیا نا, اگر مجھے ضرورت پیش نہیں کراؤن بنوانے کی. سو دیٹ منی سیوڈ از منی ارنڈ. 2 لاکھ روپے میں نے یہ بھی ارن کر لیا. آنکھ, یہ آنکھ کا پپوٹا, آئی لڈ, اس کے اندر مسلس ہیں, اور یہ مسلس اگر ویک ہو جائیں تو میری آنکھ یوں یا یوں یا یوں ایک جگہ پہ ٹک جائے گی. مسلس ویک ہو گئے, ختم ہو گئے مسلس, تو میں لاکھوں روپیہ خرچ کر جاؤں اس پہ, یہ مسل نہیں ہوگا ٹھیک. یہ مسل, یہ والا ایک اس کا جو وہ ہے
یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بہت بڑی اس نے مجھے دیا ہوا ہے. اور وہ ایک مسل کتنے کا؟ لاکھوں کروڑ روپے کا. چلو 1 کروڑ روپے کا مسل لگوا لیا میں نے ایک کام. آنکھ میری چھپک بھی رہی ہے, یوں کر رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں. تو اللہ نے مجھے یہ نعمت دی, میں نے اپنا وہ 1 کروڑ روپیہ بچا لیا تو میں کروڑ پتی بن گیا. I have saved 1 crore and I have earned that 1 crore. 1 کروڑ 10 لاکھ ہو گئے. 1 کروڑ 1 لاکھ ہو گیا. صحیح ہے. اس طرح سے میری ہر چیز, میرا اندر امیون سسٹم قائم ہے. چلو ٹھیک ہے. ان کی جو قوت مدافعت ہے نا ہمارے, اس کو کر دیتی ہے. ہمارے منہ کے اندر یہ جو ہمارا سلائیوا ہے اگر نکلتا رہے تو یہ کیا کرے گا؟ ہمارا دل کمزور کر دے گا, اور ہارٹ ول بی ویکنڈ. تو اس کے لیے کیا کریں؟ آپ اٹھیں, چلیں, واک کریں, ایکسرسائز کریں, اور آپ دوڑیں. کیا ہوگا؟ آپ کے دوڑنے سے آپ کا جو سانس ہے, جو بریدنگ تھوڑی تیز ہوگی, اور جب بریدنگ تیز ہوگی تو آپ کے پھیپھڑوں میں ہوائیں جائیں گی. جب آپ کے پھیپھڑوں میں ہوائیں جائیں گی تو وہ آپ کے دل کو تقویت پہنچائے گا, اور آپ وہ دل آپ کا طاقتور ہو جائے گا. یار ایک بھاگنے سے آپ کے دل میں طاقت آ رہی ہے. ایک صحابی ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بتائیں کہ میں تھک جاتا ہوں, مجھے کیا کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا میرے کو. آپ نے فرمایا دوڑو. دوڑو یار. اب ہمیں سائنس نے بتایا کہ دوڑنے سے ہمارے دل میں مضبوطی آتی ہے ہمارے, اور دل مضبوط ہوگا تو سب کچھ ہمارا مضبوط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ایک دوڑنا ایک نعمت ہو گئی ہمارے لیے. اور دوڑیں گے کب؟ جب ہماری صحت ٹھیک ہوگی. تو وہ ایک صحت کی نعمت ہماری دوسری دوڑنے کی نعمت کو بھی وہ کر لے گی. رائٹ. تو جناب آنکھ کمزور ہو گئی, لینس لگوانا پڑ رہا ہے. کچھ 2 لاکھ روپے کا لینس, 2 لاکھ اور بچا لیے. خیر میں نے تو یہ چشمے سے گزارا کر لیا ہے, 2-4 ہزار روپے. اگر خدا نخواستہ ضائع ہو جائے, نو وے. کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر ڈالیں, آپ کو ایک آنکھ نہیں ملے گی. یار you cannot buy an eye. You cannot buy an eye. ٹھیک ہے. ایک اور بچت ہو گئی آپ کی, ایک اور منی سیوڈ, منی ارنڈ ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا جو ہے دل, اس کے اندر سے خون گزرنا بند ہو گیا یا کم ہو گیا, تو آپ کو ہارٹ بائی پاس کی ضرورت پیش آئی. واٹ از ہارٹ بائی پاس؟ آپ کی وہ جو ایک نس, جو آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو, وین یا آرٹری, جو بھی خون لے کے جا رہی ہے دل کی طرف, وہ بلاک ہوئی ہوئی ہے, تو آپ نے اس کو ریپلیس کرنا ہے. تو آپ اس کو ریپلیس کیسے کریں گے؟ آپ جائیں فیکٹریوں میں, پھر کارڈز بنوائیں, سارا کچھ بنوائیں, کچھ بھی نہیں بنے گا یار. یو کین میک اینی تھنگ. لیکن یہ 1960 میں پہلی مرتبہ ہارٹ بائی پاس ہوا. 1960, 40 سال تو وہ 1900 کے ہو گئے, اس طرح سے 1960 اس وقت دریافت ہوا کہ جی آپ کی جو پنڈلی ہے, جو کاف, اس کے اندر ایک وین ہے وہ والی, اور وہ آپ کی پنڈلی میں روز ازل موجود ہے, اللہ تعالیٰ رکھی ہوئی وہاں پہ. وہ اس وین کو وہاں سے کاٹیں گے اور آپ کے ہارٹ کا بائی پاس کر دیں گے. اور اگر آپ بنوانا چاہیں وہ وین, دنیا کی کوئی فیکٹری اسے نہیں بنا سکتی. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا آپ کا ہارٹ بائی پاس. اب ہارٹ چلتا رہا, ہوتا رہا سب کچھ, آپ کا خون پیوریفائی ہوتا رہا, اور جو آپ کی وینز ہیں وہ انہوں نے کیری کیا آپ کا خون آپ کے کڈنیز میں. کڈنیز 2 کڈنیز, 2 گردے آپ کے. ابھی 2 گردوں کے درمیان ایک جگہ خالی ہوتی ہے.
یہ 2 گردے آپ کے بیک وقت کام کرتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ آپ کا ایک گردہ فیل ہو جائے، کریٹنین بڑھ جائے، آپ کا گردہ کام کرنا بند کر دے، آپ کو یورینیشن بند ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کے جو فضلہ ہیں وہ نہ نکلے، آپ کے اندر جو چیزیں جمع ہو رہی ہیں وہ نہ نکلیں باہر، غلاظتیں، کیمیکلز، یہ وہ سب کچھ، تو فلی آؤٹ، وہ گردہ آپ کا چینج ہو سکتا ہے، وہاں پہ ایک اور گردہ لگایا جا سکتا ہے. اب گردے ڈونیشن کے لیے یو کین ڈونیٹ ون آف یور کڈنیز. آپ کے دونوں گردے ماشاء اللہ صحت مند ہیں، تو یا کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی مستحق بندہ اس کو چاہیے گردہ، تو آپ اس کو اپنا گردہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں کہ لو بھائی یو شیئر مائی کڈنی، ٹھیک ہے، میرے اس سے نکال کرو، میں اپنے اس کے گردے پہ کام کر سکتا ہوں. ہوتا ہے کام، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. وہ ایک گردہ اب تو لوگ بیچتے ہیں 10 لاکھ کا گردہ، 20 لاکھ کا، ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے کروڑوں روپے میں گردہ خریدتے ہیں، کہاں سے کہاں جاتے ہیں. لیکن وہ گردہ ہمارا اللہ کرے صحت مندی رہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے صحت، اس نے ہمارے گردے کو صحیح رکھا. اب بچے، چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو بچوں کے یہاں پہ نا ایک وہ نرخرا سا ہوتا ہے، ایک وہ کام نہیں کرتا، گردن سیدھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ان کا توتلا پن سا آ جاتا ہے. تو وہ اس کو آپ کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے بندوبست کیا ہوا ہے پہلے سے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بندوبست کر رکھا ہے اس کے نرخرے کا. آپ کی جو پسلی ہے نا، رب کیج، وہ بنا ہوا ہے آپ کے پھیپھڑوں کو، آپ کے دل کو قابو میں رکھنے کے لیے، کوئی چیز اس پہ اٹیک نہ کرے. دل پڑا ہوا ویسے ہی، یہاں پہ دل لگا ہوا اگر میرے ان کو چیز لگی دل ٹوٹ جائے گا، دل ٹوٹ گیا، یہ وہ دل ٹوٹا نہیں، وہ دل پھٹ گیا. تو وہ رب کے جو ہے نا آپ کا، اس نے آپ کے دل کو اور گردوں کو اور پھیپھڑوں کو سب کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. یو کین بریتھ، آپ کے گردے، آپ کے وہ رب کی جگہ، اس رب کیج کے اندر چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں، ہم سمجھتے فضول ہڈیاں. اللہ تعالیٰ نے سجھایا کسی ڈاکٹرز کو، سرجنز کو، انہوں نے وہ چھوٹی ہڈی وہاں سے نکالی رب کیج میں سے، اور اس کو حلق میں فٹ کر دیا. تو وہ بچہ اپ رائٹ، سیدھا، گردن ہلا بھی رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے. پہلے اس کی بات نہیں نکلتی تھی، ٹھیک ہے، اس کے گھٹنی بھرا رہا تھا. تو وہ ایک ہڈی اس کے رب کیج کے اندر موجود تھی جو وہاں پہ لگائی، تو وہ صحت یاب ہو گیا اور وہ نارمل ہو گیا بچہ. یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے. میں تیری کسی بھی نعمت کو کبھی بھی کسی صورت جھٹلا نہیں سکتا. نو ون کین ڈینائی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. ابھی جگر ہے، آج جگر ہے، میرا جگر ہے یار، تو وہ جگر ہے نا، بڑا پارٹ. جگر آپ کے ہر آرگن، آپ کے جسم کا ہر آرگن آپ کے لیے بہت اہم پارٹ پلے کر رہا ہے آپ کی زندگی کو چلتا رہنے کے لیے. آپ کا جگر کیا کر رہا ہے؟ ہم کہتے ہو آپ کا لیور that produces blood. یہ آپ کی خوراک جو آپ کھاتے ہیں وہ تو ایک طرف یوں پوٹیاں بڑھ کے نکل گئی، لیکن وہ جو اس میں سے اس نے نکالا، نچوڑا، خون بنایا اس کا. اب وہ جو خون جب تک نہیں بنے گا آپ کے اندر کیا ہوگا نظام، آپ کا خون بنتا رہے گا تو آپ چلتے رہیں گے، خون بنتا رہے گا اور آپ کو جگر بنائے گا خون. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت، اتنی بڑی نعمت یار کہ وہ جگر ایک واحد آپ کے جسم کا آرگن ہے جس کو آپ کاٹ دیں دوبارہ بن جائے گا، دوبارہ پیدا ہو جائے گا جگر، دوبارہ بن جائے گا. وہ انگلی کٹ گئی دوبارہ نہیں اگے گی، بازو کٹ گیا دوبارہ نہیں اگے گا، ٹانگ کٹ گئی دوبارہ نہیں اگے گی،
کان کٹ گیا، اب آرٹیفیشل کان لگوائیں لیکن وہ کان دوبارہ نہیں اگے گا، لیکن جگر دوبارہ اگ جائے گا. اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ کوئی آپ کا دوست، کوئی آپ کا عزیز، کوئی مستحق بندہ، اس کا جگر خراب ہو گیا ہے، اس کا جگر ہیپاٹائٹس کے ساتھ جگر تباہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ہیپاٹائٹس جگر کی بیماری ہے نا، جگر کاٹنا پڑ گیا. اب وہ آپ اپنا جگر اس کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اے پارٹ آف یور جگر. جگر ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے، آپ کا صحت مند جگر ہے دوبارہ پیدا ہو جائے گا. تو یہ ہے صحت، اللہ تعالیٰ کی نعمت. ٹھیک ہے، تو میں سر سے پاؤں تک امیر کبیر انسان ہوں، رائٹ. اور میں اتنا امیر، میرا کوئی حساب بھی نہیں اس امانت کا، کوئی چوری نہیں کر سکتا. میرے یہ پیسے جو میرے پاس موجود ہے، اور میں سکون سے سو گیا. اللہ اکبر. اینڈ while I'm sleeping میرا دماغ سو رہا ہے. وہ جو خواب آ رہے ہیں وہ تو آتے رہے، لاشعور میں خواب آتے چلے جا رہے ہیں. سارا دن جو میں کچھ کرتا رہوں، ہو سکتا ہے وہ ریپیٹ ہوتا رہے میرے اندر، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں کیا بھول بھی جاؤں گا اس کو. بعض خواب بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، بعض خواب سچی بھی ہو جاتے ہیں، بعض خوابوں کے اب یہ میں اس وقت جو آپ کو بیان کر رہا ہوں دیٹ واز اے ڈریم. اب میرے کہا شکیلا تو سویرے اٹھے اگر تو اللہ تعالیٰ دی رضا دے نال تو اے والا کرنا ہے. کیونکہ کل ایک میں نے آرٹیکل پڑھا تھا، یہی والا یہ سب چیزیں کو بیان کر رہا ہوں، دیٹ واز اے ریسنٹ آرٹیکل. کسی دوست نے لکھا تھا، اور میں صحیح رات خواب میں وہ بناتا رہا کہ میں صبح بیان کروں گا. اب جب میں اٹھا سو کے، جب میں سویا ہوا تھا تو میرے کان بند، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. تھوڑی سی اگر آنکھ کھلی ہے تو کان کی آواز آ گئی. سویا ہوں تو میری آنکھیں بند، منہ بند، ناک، سانس چل رہی ہے، سانس چل رہی ہے، سانس کی سپیڈ کم ہو گئی، دل دھڑک رہا ہے گھنٹک 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 گھنٹک. اور جب میں سویا ہوں تو دل کی سپیڈ کم ہو گئی، دھنٹک 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 دھنٹک. اور یہ سب چیزیں میرے ساتھ ساتھ رہیں. اگر خدا نہ خواستہ اسی نیند میں بے ہوش ہو جاتا، پڑھا، نہ دل چل رہا ہے، نہ سانس چل رہی ہے، نہ خون رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ دیٹ از ڈیتھ. وہ ہے موت. موت آئی کو کوئی ٹال نہیں سکتا، لیکن اچھی موت آئے تو کیا بات ہے. چلتے پھرتے موت آئے تو کیا بات ہے. اچھی صحت سے موت آئے تو کیا بات ہے. شہادت کی موت آئے تو کیا بات ہے. اور نہ کرے کہ کوئی کسی قسم کے ایکسیڈنٹل موت ہو، گیا ٹک کسی حادثے میں کا شکار، اللہ اس موت سے بچائے. کوئی آفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، اللہ تعالیٰ اس موت سے بچائے. اور چلے وہ تو موت کے طریقے ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا. اور جب ہم اٹھے تو پتا کیوں اٹھے؟ ایسے اٹھا میں نا اویک، میں اٹھ گیا ہوں. سویا ہوا تھا، اٹھ گیا، لیٹا ہوا تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا. اٹھ کے بیٹھنا میرا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں اٹھ کے بیٹھ سکا، اٹھ کے بیٹھنے کے لائق ہوا. میری سانس نارملائز ہوئی، میرے دل کی دھڑکن نارملائز ہوئی، میری آنکھیں سب کچھ دیکھنا شروع ہو گئیں، پلکیں جھپک رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں. اور مجھے محسوس ہوا کہ قدرت کال آئی ہے، اور میں واش روم میں چلا گیا. سب کچھ وہاں پہ جا کے جتنے بھی فارمیلٹیز تھی پوری کی. اذان کی آواز آئی، اٹھا، نماز پڑھی، اللہ کو شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس نیند سے جگایا. ٹھیک ہے. اور اگر میں اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں
اور اگر میں اٹھ کے چلنا شروع ہو گیا ہوں، اور اگر میں اٹھ کے واش روم میں گیا ہوں، اور اگر میں نے اٹھ کے وضو کیا وہاں پہ، اور اگر میں اٹھ کے غسل لیا، اور اگر میں نے اٹھ کے نماز ادا کرنا شروع کی، اور اگر میں رکوع میں جا سکا ہوں، اگر میں سجدے میں جا سکا ہوں، میں پھر دوبارہ اٹھ کھڑا ہو سکا ہوں، تو کیا ہے یہ میری صحت ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت صحت. اللہ معاف کرے، کوئی کسی کی محتاجی نہ ہو، کسی کو کوئی محتاجی نہ ہو، سب باقاعدہ اچھے طریقے سے نماز ادا کر سکے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. اور اللہ کا شکرانہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم سجدے میں جا کے. ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہماری پوری کی پوری، ہمارا باڈی پوری کی پوری ایکٹیو ہو جاتی ہے، ہمارے سارے ہر چیز پہ ہمارے وہ ایکٹیویشن شروع ہو جاتی ہے، ہماری ہر چیز اللہ کا شکر ادا کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم لوگ وہ ہو جاتے ہیں. رائٹ. اب یہ ہو گئیں چیزیں چند ایک جنرل صحت کی. اور ایک اور چیز یار چھوٹی سی کبھی محسوس ہی نہیں کی کہ ہم لوگ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو اگر خدا نخواستہ ہمارے منہ سے کوئی بیڈ بریتھ، بیڈ اسمیل آئے تو کتنا برا لگے گا. ہم جا رہے ہیں کسی سے بات کر رہے ہیں، ہم کہتا یار کیا یار دن نہیں صاف کیتے اپنے، کتنے نہیں دن 2 دفعہ صاف کیتے، لیکن کسی سے آپ بات کر رہے ہیں، ہاں اللہ کیا کر رہے ہیں آپ، بو آ رہی ہے آپ کے بو آ رہی ہے آپ کا سارا روپیہ غرق، بیڑا غرق ٹھٹی سڑک. تو یہ بیڈ اسمیل کیوں ہے، یہ بیڈ بریتھ کیوں ہے؟ ہمارے پیٹ کے اندر ایک ایسڈ ہے، تیزاب. سلفیورک ایسڈ نہیں ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ نہیں ہے، فاسفورک ایسڈ نہیں ہے، ٹارٹارک ایسڈ نہیں ہے، سٹرک ایسڈ نہیں ہے، ایک خصوصی ایسڈ ہے، کوئی نہیں بنا سکتا. یہ ٹارٹارک اور سلفیورک اور ہائیڈروکلورک اور سارے ایسڈ کو ملا کے وہ ایک ایسڈ بنتا ہے جو ہمارے اندر سے، جو ظاہر ہے جب ہوا نکل رہی ہے، ہم بات کر رہے ہیں، ہوا اندر سے آ رہی ہے اور ہمارے پیٹ میں سے بھی اس کا ایک منتقل ہے، تو وہ خوشگوار اسمیل آئے گی. خیر وہ جو ایک ماؤتھ میں تھوڑا سا ہوتا ہے، برش کیا، مسواک کیا، ہو گیا. اب وہ ایک ایسڈ شکیل احمد چشتی کہیں سے نہیں ملتا، لاکھوں کروڑوں روپے کا وہ ایسڈ نہیں ملتا. تو ہوا نا میں پھر بلینئر ٹریلینئر. میرے پاؤں اللہ کی نعمت، کچھ ٹانگ ٹوٹ گئی، بڑا ایک پیسے خرچ ہو گئے نئی ٹانگ لگوانے میں. تو دل ٹوٹا، شیشہ ٹوٹتا واج تینوں آندی وے ٹوٹے، میرا دل تو ہے، اور دل ٹوٹ گیا تو کیسے جڑے گا. ایک وہ دل توڑنا بڑا مشکل ہے، کبھی واپس نہیں آتا. آپ کسی کا دل نہ توڑیں، ٹھیک ہے. اور آپ جب اٹھے ہیں سو کے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اٹھا، میں ٹچ کر سکا کسی بھی چیز کو، میں سونگھ سکا کوئی بھی چیز، میں کیا نہیں کر سکا. تو یہ تھا میرا خواب، اور یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا. آپ سب جانتے ہیں، I know that all of you know all the things. آپ کو پتا ہے صحت کیا چیز ہے، you know. آپ کہو یار تو سانو دسن بہ گیا، میں تن دسن بہ گیا، ٹھیک ہے، لیکن ایک ریوائول ہوتا ہے نا، تھوڑا سا بندہ اپنے آپ کو ریفریش کرتا ہے. اس لیے میں ذرا حاضر ہو جاتا ہوں، تھوڑا سا آپ کا وقت لے لیتا ہوں. 24-25 منٹ جتنے بھی ہیں، 25 منٹ تو ہو گئے ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ان 25 منٹ میں ایک دفعہ اللہ کا شکر اور ادا کر دیں، ایک دفعہ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی اچھی صحت سے نوازا. میں یہ جو چھوٹا سی ٹاک ہے شکیل احمد چشتی کی سن رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو بس سننے کے لیے میرے سارے حواس جتنے بھی ہیں ایکٹیو ہیں. تو یا اللہ تیرا شکر ہے لاکھ لاکھ، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ دفعہ شکر ہے
اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی صحت کے لیے دعا کریں، دوسروں کی صحت کے لیے دعا کریں. آپ کی دعا، ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوتی ہے نا. ماں بھی کہتی ہے اللہ میرا پتر تتیوا نہ لگے. تتیوا نہ لگے کا مطلب ہے کہ اس کو کسی قسم کا کوئی غضب نہ پہنچے. گرم ہوا بھی لگی تو میرے بچے کی صحت خراب ہو جائے گی، بیمار ہو جائے گا. تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے آپ کو اچھی صحت سے نوازا. اور دس از دا بیسٹ گفٹ آف اللہ. گڈ ہیلتھ، ساؤنڈ سلیپ، ایوری آرگن ورکنگ پراپرلی. ہم جب قبر میں جائیں تو ہنستے کھیلتے جائیں، چلتے پھرتے گئے قبر میں، ٹک شکیدہ میں قبر وچ گیا. وہاں پہ جا کے جب فرشتے آئے تو یوں اٹھے، اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے یار پلیز دس از ناٹ فن، دس may sound funny بٹ حقیقت تو یہی ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے مجھے اچھی صحت دی. اللہ سب کو اچھی صحت عطا فرما. صحت کی دعا کرتے رہیں میرے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیزوں کا، اپنے دوستوں کے لیے، سب کے لیے. اللہ آپ سب کو بہت اچھی صحت عطا فرمائے. رائٹ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں، صحت کا خیال رکھیں.